تو ایک بہو اپنی ساس کی مٹھی میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بہو اپنی ساس کو ماں مان کر کے ماں کی طرح اس کی فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بہو اپنی ساس کے اشارے پر کیسے چل سکتی ہے؟ وہ ساس کو سمجھنا پڑے گا، وہ ساس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ ہماری بہو ہماری ہر بات پہ لبیک کہے، ہمارے اشارے پر ناچے، ہم جو کہیں وہ سن لے۔ جی، ساس کو یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا پسند ہے، ہم اپنی زندگی کے لیے، ہم اپنے آپ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے، ہمیں پسند ہے کہ ہمیں کوئی کڑا جملہ نہ کہے، ہمیں آزادی ملے، ہمیں کوئی جو ہے ترچھی نظر سے نہ دیکھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں یعنی ساس جو اپنے لیے پسند کرتی ہے وہ اپنی بہو کے لیے بھی پسند کرے۔ اسی طرح سے ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند ہے۔ اگر ہماری بیٹی کسی کی بہو بنے تو میرا دل کیا چاہے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا کس طرح کا رویہ اختیار کرے، وہ کیا چاہتی ہے، بس وہی اس کو سوچنا چاہیے کہ دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی امانت اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے میکے کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، باپ کو چھوڑ کر کے، بہن کو چھوڑ کر کے، بھائی کو چھوڑ کر کے، اپنی چہر دیواری کو چھوڑ کر کے، ساری چیزوں کی محبت کو قربان کر کے وہ تیرے گھر آ چکی ہے، تیرے بیٹے کی خدمت کرنے کے لیے، تیری خدمت کرنے کے لیے، سسر کی خدمت کرنے کے لیے، اور پوچھا وغیرہ کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں، کپڑے صاف کرنے کے لیے، پلیٹ صاف کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ کرنے کے لیے، صرف وہ تیرے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اس بات کو سمجھے۔ مثال کے طور پر مٹھی میں کرنے کا، بہو کو مٹھی میں کرنے کا ایک آسان فارمولہ، ایک آسان طریقہ، جیسے مثال کے طور پر بہو ساس کا گھر پہنچتی ہے، ساس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا آؤ، میں سمجھتی ہوں ابھی تمہارا دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہو، لو آج سے میں تیری ماں ہوں، تم باپ کو چھوڑ کر آئی ہو، لو تیرا سسر آج سے تیرا باپ ہے، تم بھائی کو بہن کو چھوڑ کر کے آئی ہو، ٹھیک ہے میری اولاد، میرے بیٹے میری بیٹی آج سے تمہارے بہن بھائی ہیں، تم گھر چھوڑ کر کے آئی ہو، آج سے یہ گھر تیرا ہی گھر ہے۔ اس طرح سے اس کو دلاسا دینا چاہیے، پھر اس کے آرام و سکون کا خیال کرنا چاہیے، اس کے دل کو بہلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس پر نظر انداز کرنا چاہیے، نہیں گرفت کرنا چاہیے، ہٹ کیسے تو نے ایسا کر دیا، کیسے تو نے ویسا کر دیا، ہے کہ نہیں، ابھی تو نیا نیا کیا کہتے ہیں، نئی نئی ابھی آئی ہے، ساری چیزیں ان کے لیے نئی ہے، سارے چہرے جس چہرہ پر بھی ان کا نظر پڑتا ہے اسے نیا نیا ہی معلوم ہوتا ہے، کھڑکیاں بھی نئی، گھر بھی نیا، آنگن بھی نیا، سب کچھ نیا، ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر اسے ڈانٹ پھٹکار کریں گی تو پھر کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اس کا دل بہلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے اشارے پر ناچے گی، خوش ہوگی، جگہ جگہ بیان کرے گی، واہ کیا میری ساس ہے، واہ کیسے میرے سسر ہے، میرا خیال رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ایسی ساس کبھی کہتے ہیں مہمانی کرنے کے لیے اس کی میکے کے یہاں پہنچ جائے، جان لڑا دے گی، اماں میری ساس آئی ہے، اس کی ایسی خدمت کیجئے، ایسی خدمت کیجئے، میری ساس میرا خیال رکھتی ہے، میرا سسر میرا خیال رکھتے ہیں۔ پھر دیکھیے، اور اگر الٹا ہو جائے، مثال کے طور پر
बहू लाई, डिमांड वगैरह तो जो करना था वो सारे डिमांड, ए बाबू सब खामोश रहो खामोश रहो। तिलक वो जहेज की रस्म के साथ वगैरह वगैरह, जी तो भरा नहीं फिर भी शादी हो गई। नई बहू जैसे आए, अब बस नई बहू को दिलासा देने की बजाय, उससे मुलाकात करने की बजाय, पहले अगर सास जाकर के चेक करे कि क्या क्या लेके आई है मेरी बहू, सामान चेक करने के बाद वहीं से चालू हो जाए, देख क्या लेके आई है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है। अभी नई नई बेचारी आई है और आप उसका सामान चेक करने लगेंगी तो फिर उसका दिल क्या करेगा? वो तो कई झटके खा करके, किस तरह का गम बर्दाश्त करके आई है कि मैं जाऊंगी तो क्या होगा मेरे साथ, कि सबसे पहली मुलाकात किनसे होगी, कैसे सलाम करूंगी, कैसे किसका दिल बहलाऊंगी, किसके करीब बैठूंगी। और यहां जैसे बहू आती है आप सामान चेक करने लगेंगी तो फिर क्या होगा? और फिर वहीं पे हल्ला चालू, ये सामान नहीं आया, वो सामान नहीं आया, इसकी बात थी, उसकी बात थी। एक तो जबरदस्त झटका यहीं पे उसको लग जाता है, तारे गिनने लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब जैसे दिन गुजरने लगती है उसको तरह तरह का ताना देना शुरू कर देती है कि ये नहीं लाई तो उसका बाप तो ऐसा, तो फल्ला वगैरह वगैरह। छोटी छोटी बात पर अगर सास इसी तरह से गलती पकड़ने लगे, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, तो क्या होगा? उसका दिल टूटना शुरू हो जाएगा, आपसे नफरत होने लगेगी। फिर जरा जरा सी बात पर आप उस पर पाबंदी लगाने लगे, घर ही के अंदर रहो, घर से बाहर ना जाओ, पड़ोस के अंदर भी, पड़ोस के यहां भी नहीं जा सकती है। अल्लाह की बंदी, तेरा घर कोई इंडिया है क्या कि उसी के अंदर रहेगी? एक बेटी जो क्या थे, कई घर, मतलब आप पड़ोस के यहां भी गई, कभी उसके यहां भी गई, कभी इसके यहां गई, और आपके यहां नई बेटी आई और आप उसको चारदीवारी के अंदर, घर के अंदर पैक करके रख देंगी, कैसे होगा? फिर इसी के साथ साथ बाज गलती, खतरनाक गलती ये होती है हम मुसलमानों के अंदर, हम मुस्लिम मुआशरे में, कि बहू को दिन में अपने शौहर के पास जाने नहीं दिया जाता। बुरा नहीं मानिएगा कि मिंबर में आप क्या कह रहे हैं, ये सब मुझे मालूम हुआ, इसलिए कह रहा हूं कि रात में जा सकती है अपने शौहर के पास, दिन में क्यों जाएगी? क्या रात में वो सिर्फ बीबी है और दिन में नहीं है? ये पाबंदियां आप कहां से लाए? मजबूर किया जाता है कि दिन में अपने शौहर के पास नहीं जा सकती, सास ससुर के घर में रहेगी, सहन में बैठी रहेगी, या तो सास के करीब बैठी रहेगी। दिन में अगर शौहर इंतजार भी करे तो जाने के लिए नहीं दिया जाता है। क्यों? रात में शौहर है, दिन में वो शौहर नहीं है। क्या आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है कि कोई भी औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजे नहीं रख सकती है? उठाइए बुखारी शरीफ, किताबुन निकाह, बाबु सौमिल मरअते बिइज़्नि ज़ौजिहा, हदीस नंबर 5192। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसूमुल मरअतु व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, कि कोई भी औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर रोजा नहीं रख सकती है। बताइए मुसलमानों, रोजा कब रखा जाता है, दिन में या रात में? दिन में रोजा रखा जाता है या रात में? दिन ही में तो रोजा रखा जाता है। मकसद क्या है? अगर जरूरत पड़े शौहर को अपनी बीवी से मिलने की तो वो अपनी बीवी से मिलेगा, अपने दिल को सुकून पहुंचाएगा, दिल बहलाएगा। एक नई बेटी, एक नई बहू जिसका दिल शौहर के सिवा ज्यादा कोई बहला नहीं सकता। सास उतना दिल नहीं बहला सकती है, ससुर उतना दिल बहला नहीं सकता जितना एक शौहर अपनी बीवी का दिल बहलाएगा। नई आई है, अगर अपने शौहर के करीब लेटी रहे, बात करे, गम को दूर करे, अपने दिल को लगाए, दिल को बसाए, क्या हरज है? कैसे चलिए, बेशर्म औरतें भी आकर के कहती है
کون سی عادت ہے دن میں کیوں جائے گی 100 شوہر کے پاس؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ سسر کے منہ سے بھی میں نے سنا، کیوں نہیں جائے گی؟ آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں جب رب نے اسے اجازت دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ارے گھر تو بس جائے، دل بہلا لے۔ جب آپ انہیں سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کا خیال کریں گے، وہ بھی آپ کا خیال کرے گی۔ برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلا ہوتا ہے۔ آپ لگائیں گے کھجور کا درخت، آپ لگائیں گے کہتے ہیں کٹہل کا درخت، اور وہاں پہ آپ تلاش کریں گے آم، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہوا چھوڑیں گے اور کہیں گے کہ خوشبو ملے، ممکن ہے۔ سلوک آپ برا کریں گے اور کہیں گے کہ میری تعریف ہو، میں اچھا کر رہا ہوں، ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا غم دور نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اور تو پھر آپ کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ باقی رہی بات کتنا گھرانہ، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، پڑوس کا گھر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ پڑوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پڑوسی کا مطلب؟ پڑوسی کا گھر جانے سے آپ کیوں روکیں گے؟ ساس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی نئی بہو کو پڑوسی کے یہاں لے جائے، بتائے یہ آپ کی ایسی ساس ہے، یہ آپ کی ایسی بہن ہے، یہ آپ کی کلیا ساس ہے، یہ آپ کی پھوپھی ساس ہے، سب سے ملاقات کرائے، اور وہاں کونے میں بھر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہاں سے یہ طریقہ آپ نے لایا؟ پڑوسی کا مطلب کہاں رہ گیا؟ آپ کو کسی سے اگر کوئی الرجی ہے تو بہو کو کیوں آپ الرجی میں ڈال رہے ہیں؟ اس کے اندر گندی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کچرا کیوں بھر رہے ہیں ان کے دماغ میں؟ یہ غلط فہمی ہے، یہ بھیانک غلطی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی غلط ہی ہوتا ہے، اور ساری غلطی بہو پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، غلطی خود کرتے ہیں اور تھوپتے بہو پر۔ ایک گندا کام وہ کیا ہے؟ بعض سسر یہ چاہتے ہیں کہ بہو ہماری خدمت کرے۔ کیوں بہو آپ کی خدمت کرے گی؟ کیوں کرے گی؟ خدمت مطلب بدن والی خدمت، بدن والی خدمت۔ اللہ کی قسم منبر رسول پر ہوں، اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک سسر کو دیکھا کہ اس کی بیوی سائڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور بہو تیل مل رہی ہے، سسر کے بدن پہ تیل مل رہی ہے۔ کیسی بے شرم ساس ہے اور کیسا بے شرم سسر ہے! کیوں بہو سسر کے بدن پہ تیل لگائے گی؟ کیوں لگائے گی؟ غلط ہے۔ ہاں، ایسا اگر سسر ہے بہت ہی کمزور، یعنی سٹھیا گیا ہے، اٹھائے تو اٹھے، بیٹھائے تو بیٹھے، اکیلا چل پھر نہ سکے، یعنی جس کو شیخ حرم کہتے ہیں، اس کی خدمت پوری طریقے سے کر سکتی ہے، اس کے بدن پہ تیل لگا سکتی ہے۔ ورنہ جوان سسر ہے، بدن پہ ہاتھ نہیں لگائے گی، غلط ہے، حرام ہے۔ ہاں، کھانا کھلا سکتی ہے، پانی دے سکتی ہے، ابا کہے گی، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے کیا چاہیے ابا جی وغیرہ وغیرہ، یعنی جو عام طور پر ہوتا ہے، جسمانی خدمت کے علاوہ ہر کچھ کرے گی، لیکن بدن پہ ہاتھ نہیں لگائے گی سسر کے بدن پہ۔ یہ سراسر غلط ہے، اس کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے سسر کو۔